فیروز اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا جبکہ وہ خوف سے پیچھے کی طرف ہٹتی جا رہی تھی۔ ابھی اور اسی وقت اپنی جگہ پر رک جاؤ ورنہ تمہاری جان نکال دوں گا، وہ ہلکے بل چلایا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ پر دم گئی تھی۔ اب اس کے وجود میں ذرا سی بھی حرکت پیدا نہیں ہو رہی تھی، یوں جیسے اسے ڈر تھا کہ اگر وہ ہلی تو یہ آدمی اسے جان سے مار دے گا۔ آنسو کا سیلاب ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے جاری ہو گیا تھا۔ آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ ارے میری جان، ابھی تو میں نے ظلم کی شروعات کی ہی نہیں اور تم رو رہی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے بے دردی سے اپنے سامنے موجود 17 سالہ لڑکی کے آنسو صاف کیے، جو اپنے خاندان کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، لیکن جب سے وہ فیروز خان کی حویلی میں آئی تھی اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اور یہ پہاڑ توڑنے والا بھی کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر تھا۔ پلیز ایسا مت کرے، مجھے ذہنی اذیت مت دے، یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ابھی اور اسی وقت اپنے آنسو صاف کرو، مجھے رونے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ تمہاری آواز کسی ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر بجتی ہے۔ ابھی تو میں تمہیں ذہنی تکلیف دے رہا ہوں، اگر تم نے مجھے مزید تنگ کیا تو میں جسمانی تکلیف پہنچانے میں بھی 1 منٹ ضائع نہیں کروں گا، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تو اس نے خوف سے اپنی ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ فیروز خان کی نظر اب کی بار اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر تھی، وہ اسے اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر سے مدہوش ہونے لگا تھا، اپنے ہوش و حواس کھونے لگا تھا، حالانکہ بھی کل ہی تو اس نے خود ہی سے وعدہ کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس عورت کے قریب نہیں جائے گا اور نہ ہی اس عورت کے سامنے خود کو کمزور ظاہر کرے گا۔ اسے ہر بار اپنا عہد ٹوٹتا ہوا معلوم ہوتا تھا، کیونکہ وہ لڑکی حسن کی ملکہ تھی جو کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ابھی بھی جب اس نے فیروز خان کی نظروں کا فوکس اپنے ہونٹوں پر محسوس کیا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کس کی، اور یہی پر اس سے بڑی غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ فیروز نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا اور اس کے ہونٹوں پر جھکایا۔ وہ اس کے لمس کو قطرہ قطرہ اپنے اندر اتار رہا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے پر زور زور سے ناخن مار کر اس کو خود سے دور ہٹانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کی حالت بری طرح کر چکا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ پیچھے کی طرف ہٹا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولا، یہ تو بس ٹریلر ہے، تم نے مجھے مزید تنگ کیا تو اس سے بھی برا کروں گا۔ اس نے اپنے ہونٹ صاف کیے اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ اپنا سر اپنے گھٹنوں پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے یہاں پر آئے ہوئے تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ان 2 مہینوں میں یہ ظالم انسان ایک بار بھی اس کے قریب نہیں آیا تھا، مگر پچھلے 1 ہفتے سے نہ جانے فیروز خان کو کیا ہو گیا تھا، وہ ایک لمحہ بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ میں مزید اس انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں سے بھاگنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اس نے خود سے ایک نئے سرے سے عہد کیا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت بے بس ہے، وہ اس ظالم انسان کے سامنے ایک چمنٹی کی حیثیت رکھتی ہے اور یہاں سے بھاگنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ حیدر نے اسے پہلے ہی دن دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے میری اجازت کے بغیر یہاں سے ایک بھی قدم نکالنے کی کوشش کی تو تمہارے بھائیوں کو جان سے مار دوں گا۔ اپنے بھائیوں کے لیے ہی تو اس نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، ورنہ وہ کہاں فیروز کی باتوں سے خوف زدہ ہونے والی تھی یا اس کے چنگل میں پنسنے والی تھی۔ اسے اس کوٹری میں پڑے تقریباً 4 گھنٹے گزر چکے تھے جب کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور وہ انسان تن فن کرتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ ابھی اور اسی وقت اٹھو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ اس نے بے دردی سے اپنی بیوی کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ماریا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ مجھ سے زیادہ سوال جواب مت کرو، خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ اسی وقت ہی گارڈ بھاگتا ہوا اس کی حویلی کے اندر داخل ہوا۔ صاحب، ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا ہوگا، ورنہ بی بی صاحبہ کے خاندان والے یہاں پر پہنچ جائیں گے۔ جب اس نے اپنے خاندان والوں کا نام سنا تو اپنی بازو چھڑوانے کی کوشش کی۔ میں جانتی تھی کہ میرا بھائی بے قصور ہے، میرے بھائی نے تمہارے بھائی کو جان سے نہیں مارا۔ اس کی آنکھیں خوشی کے مارے چمکنے لگی تھی۔ اسی وجہ سے ہی تو میرے گھر والے مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تم اب میری بیوی ہو، تم میری دسترس میں موجود ہو،
میری اجازت کے بغیر تم یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی۔ اگر تم نے مجھ سے دور جانے کے بارے میں سوچا تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ اتنی اونچی آواز میں چلایا تھا کہ آس پاس کھڑے سب گارڈز خوفزدہ ہو گئے تھے، مگر اب وہ لڑکی خوفزدہ ہونے کے بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کر رہی تھی۔ میں اس وقت تک تمہارا ظلم برداشت کرتی رہی جب تک میرا بھائی بے قصور ثابت نہیں ہوا تھا۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو کیوں میں تمہارا ظلم برداشت کروں؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، فیروز کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے بے یقینی سے اس ظالم انسان کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پہلے ہی بتایا تھا زبان دراز کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں۔ تمہیں ہر بار وارن کرتا تھا، لیکن لگتا ہے کہ زبانی باتیں تمہیں سمجھ نہیں آتی جب تک کہ تمہیں ہاتھ سے نہ سمجھایا جائے۔ یہ کہہ کر ایک بار پھر سے وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس بار اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تو اس صدمے سے دوچار تھی کہ فیروز نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ اپنی 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ آج تک کسی نے بھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ اسے مارنا تو بہت ہی دور کی بات، میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ گاڑی تھوڑی سی آگے بڑھی تھی جب وہ خونخوار لہجے میں بولی تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ میری ذرا سی قربت پر تم بے چین ہو جاتی ہو، تم سے سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، اور تم مجھے دھمکی دے رہی ہو کہ تم میری جان اپنے ہاتھوں سے لوگی۔ یہ کہہ کر وہ اسے سر سے لے کر پاؤں تک معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ اس کی کمزوریوں سے اچھے طریقے سے واقف تھا۔ وہ تڑپ کر بولی، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ میں تمہیں اپنے پاس آنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ مجھے تم سے یہ اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے میڈم۔ یہ اجازت پہلے ہی مجھے میرا دین اسلام دے چکا ہے۔ تمام تر حقوق بغیر تم سے پوچھے وصول کر سکتا ہوں، اور جہاں تک تمہارے ان نخروں کا سوال ہے تو ان کو ذرا سائڈ پر ہی رکھا کرو۔ تمہیں کیا کسی نے بتایا نہیں ہے کہ شوہر کو انکار کرنے والی عورت جہنمی ہوتی ہے؟ وہ اب مصنوعی غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ اور آپ کو کیا کسی نے یہ نہیں بتایا کہ زبردستی کسی سے نکاح بھی حرام ہوتا ہے؟ وہ چیختے ہوئے بولی تھی۔ میڈم صاحبہ، اس پر آپ کا علم تھوڑا سا ناقص ہے، کیونکہ ایسا کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ میں نے آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی۔ آپ نے خود 3 بار قبول ہے کہا تھا، اور یہ سب آپ نے اپنے گھر والوں کے سامنے کہا تھا۔ مجبوری کے تحت میں نے نکاح کیا تھا، اپنے بھائی کی جان کو بچانے کے لیے۔ مجھے لگا تھا کہ اسے واقعی قتل ہو گیا ہے۔ مجھے بھی لگا تھا کہ قصور تمہارے بھائی کا ہے، لیکن خیر، اب کیا ہی کر سکتے ہیں۔ اب تو ہم دونوں کی شادی ہو گئی ہے، میاں بیوی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی تو گزارنی ہی پڑے گی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، میں تم سے پوچھ نہیں رہا ہوں بلکہ تمہیں بتا رہا ہوں، اور اگر دوبارہ تم نے یہ بات کہی تو اسی وقت جنگل میں کسی درخت کے ساتھ باندھ کر چلا جاؤں گا۔ اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو میں تمہیں کسی کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں، میں جانوروں پر تھوڑا سا رحم کر سکتا ہوں تاکہ انہیں کھانے کے لیے خوراک مل جائے۔ وہ بے یقینی سے اسے اپنی پہلو میں بیٹھے ہوئے اس درندے نما انسان کو دیکھ رہی تھی جس سے کسی بھی چیز کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ کیا تم میرے ساتھ واقعی ایسا کرو؟ کہ اسے اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ ہاں بالکل، میں تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں گا۔ اچانک ہی تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ گاڑی چلانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے گاڑی ایک سائٹ پر پارک کی اور اب فرصت سے اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی اس حسین عورت کو دیکھنے لگا جو چند ہی دنوں میں اس کے لیے اس کی کل کائنات بن گئی تھی۔ تم نے گاڑی کیوں روک دی؟ وہ اس کی نظروں کی تپش سے کنفیوز ہو رہی تھی، اس لیے نگاہیں چرائے ہوئے بولی، بارش بہت تیز ہے، اگر اس دوران گاڑی چلائی تو ایکسیڈنٹ ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو اچھی بات ہے نا، مر جائیں گے، تاکہ تمہاری قربت سے تو میری جان چھوٹے گی، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ میڈم صاحبہ، ایسی باتیں مت کرے۔ میں بھی جانا چاہوں کہ جب آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ کو کتنی خوشی ملتی ہے۔ اگر آپ خود اس بات کا اعتراف نہیں کریں گے تو میں ابھی اور اسی وقت آپ کو ایکسپیریمنٹ کر کے دکھا دوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اسے گھورنے لگا تھا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں،
مجھے واقعی بہت خوشی ملتی ہے۔ ان دونوں کو وہاں پر رکے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب فیروز خان کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے دیکھا گارڈ کی طرف سے کال موصول ہو رہی تھی۔ گارڈ نے اسے بتایا کہ ماریا بیگم کے بھائی ان کے بنگلے میں آئے تھے اور وہاں پر وہ ساری چیزیں تباہ اور برباد کر کے چلے گئے۔ انہوں نے گھر کا کوئی بھی سامان سلامت نہیں چھوڑا۔ اس کے علاوہ وہاں پر جو گارڈ موجود تھے انہیں بھی بہت بری طرح سے مارا ہے۔ تم مجھے جنگلی کہتی ہو، ذرا اپنے بھائیوں کو دیکھو جنہوں نے میرے گھر کی حالت ابتر کر دی ہے۔ انہوں نے میرا جو نقصان کیا ہے اس کی قیمت بھی تم سے ہی وصول کروں گا۔ بس مجھے تھوڑا سا ان سارے مسئلوں سے باہر نکلنے دو۔ ان کی بہن آپ کے قبضے میں موجود ہے۔ اپنی بہن کو چھڑوانے کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزر سکتے ہیں۔ آپ میرے بھائیوں سے پھنگا لے کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اگر تمہارے بھائی اتنے ہی طاقتور ہے تو وہ اس وقت تمہیں بچانے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ جب تمہارا باپ تمہارے بھائی کی قیمت کی صورت میں تمہیں میرے سامنے پیش کر رہا تھا، اس وقت ان کی غیرت کہاں پر چلی گئی تھی؟ اس وقت کسی نے بھی کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے خود اپنے بھائی کے لیے قربانی دی تھی۔ چلو پھر ٹھیک ہے، اس بار میرے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ میں کسی بھی صورت تمہیں ان ظالم درندوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ میرے جیتے جی تم کبھی بھی ان لوگوں کے پاس نہیں جا سکتی۔ آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ میں آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ آپ جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے اچھا ہے کہ میں اپنی جان لے لوں۔ تو ٹھیک ہے، پھر خود کو جان سے مار دو، لیکن میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے تو ہرگز نہیں کروں گا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور ایک بار پھر سے گاڑی چلانے لگا۔ وہ اسے لے کر گلگت کے ایک بہت ہی خوبصورت علاقے میں چلا گیا تھا جہاں اس وقت برف باری ہو رہی تھی۔ بہت شدید سردی تھی، ایک منٹ بھی باہر رکنا محال ہو رہا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ فیروز خان کوکنگ میں بہت اچھا تھا اور اس کے اس ٹیلنٹ سے بہت کم لوگ ہی واقف تھے۔ تم اس وقت کیا کھانا پسند کرو گے؟ اس نے پیار سے اپنی بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے لیے تھوڑا سا زہر لے آئے، وہ میں تمہیں کھانے کے بعد دوں گا۔ فی الحال مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا کھانا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم پیٹ کی کتنی کچی ہو۔ اسے اپنی معصوم سی بیگم صاحبہ کی یہی بات بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ کتنی ہی پریشانی اور مشکل میں کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی مصیبت میں کیوں نہ آ جائے، وہ ایک بھی ٹائم کا کھانا مس نہیں کرتی تھی۔ کھانا وہ پراپر کھاتی تھی۔ مجھے اس وقت بریانی کھانے کا دل کر رہا ہے، اس نے معصومیت سے فیروز خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں اسے اب اس انسان کو پریشان کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم اسی طرح کی ہی کوئی فرمائش کرو گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ملازمہ کو آواز دی جس نے جلدی سے ان دونوں کو بریانی سرو کر دی۔ کیا تم نے یہ پہلے سے بنا کر رکھی ہوئی تھی؟ اس نے حیرت سے فیروز کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ تمہارے ساتھ میں نے چند ہی ہفتے گزارے ہیں، لیکن اس دوران مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم کس طرح کی عورت ہو۔ چند ہفتے نہیں، آپ نے میرے ساتھ چند مہینے گزارے ہیں، لیکن ان مہینوں میں تو میں نے تمہاری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کیا۔ میں تو تمہیں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت دے رہا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس دوران تم وہاں سے بھاگنے کی پلاننگ کر رہی ہو تو خدا کی قسم اسی وقت ہی تم پر اپنا حق ثابت کر دیتا۔ اس کے گال ایک بار پھر سے شرم کی وجہ سے لال ہو گئے تھے۔ کیا آپ اس طرح کی باتیں کیے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے؟ جی بالکل کھا سکتا ہوں۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ اس کی نگاہیں بار بار باہر ہونے والی برف باری پر جا کر ٹکتی تھی۔ برف کتنی خوبصورتی سے زمین پر گر رہی ہے، اس نے ان لمحوں میں کھوئے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں برف باری پسند ہے؟ فیروز اس کی نظروں کے تعاقب میں باہر کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے بہت پسند ہے اور میں زندگی میں پہلی بار دیکھتے ہی ہوں۔ حیران ہونے کی باری فیروز کی تھی، کیونکہ اس نے یہی سنا تھا کہ ماریا کے گھر والے ہر سال دسمبر میں گھومنے کے لیے ناران کاغان کے علاقوں میں نکل جاتے ہیں۔ اس کا پورا خاندان ہی تفریح کا بہت شوقین تھا۔ جب اس نے یہی سوال اس سے کیا تو وہ اپنی نگاہیں جھکاتے ہوئے کہنے لگی، صرف بھائی اور گھر کے باقی لوگ گھومنے کے لیے جاتے تھے، مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ بات کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟
کیا وہاں پر وہ لوگ تم پر کوئی ظلم کرتے تھے؟ اس نے کسی انجانے اندیشے کے تحت پوچھا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا کرتا تھا، سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن حویلی کے کچھ اصول تھے جنہیں ماننا ہر لڑکی پر فرض تھا۔ میں بھی انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، اب تم میری زندگی میں شامل ہو گئی ہو، میں تمہاری ساری خواہشات پوری کروں گا۔ ایک لمحے کے لیے ماریا کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی، مگر اگلے ہی لمحے اسے یاد آیا کہ اس نے تو اس انسان کے ساتھ زندگی ہی نہیں گزارنی، اس لیے تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے، مجھے آپ کے ساتھ ہی نہیں رہنا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ فیروز خان ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا، کیونکہ اس لڑکی سے وہ مزید بحث نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو سمجھانا ان کو رکشے میں بٹھانے کے مترادف ہے، اور فی الحال تو اسے اپنی ذہنی حالت بہت عزیز تھی۔ چلو کمرے میں چلو، کافی رات ہو گئی ہے، اچھے بچے رات کو جلدی سو جاتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر سے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا، مجھے الگ کمرے میں رہنا ہے، تاکہ ایک بار پھر سے تم وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو۔ نہیں، میں وہاں سے نہیں بھاگوں گی، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ تم اب یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی ہو میری پیاری جان۔ فیروز اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے سیٹ کیے ہوئے کمرے کی بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا اور نیچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو وہ سارے شکاری کتے ہیں اور اس وقت بہت بھوکے ہیں، انہیں کوئی بھی چیز ملے وہ اسے چیڑ پاڑ ڈالیں گے، اور تم جیسی خوبصورت چیز کو تو وہ نظر انداز کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر تم نے یہاں سے کودنے کی کوشش کی تو حرام موت ماری جاؤ گی، اس لیے اس طرح کی کسی بھی قسم کی کوشش سے پرہیز کرنا۔ ان کتوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ کیا یہ واقعی انسان کو چیر پال رکھتے ہیں؟ اس نے ایک انجانے اندیشے کے تحت پوچھا تو وہ تیزی سے ہاں میں سر ہلانے لگا۔ چلو تمہیں ایک ایکسپیریمنٹ دکھاتا ہوں، اس نے ملازمہ کو آواز دی اور اسے کچن سے گوشت لانے کے لیے کہا۔ اب تم ان کا تماشا دیکھو۔ اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا زمین پر پھینکا تو وہ کسی بھوکے درندے کی طرح اس پر چپٹ پڑے اور لمحوں میں ہی کھا گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے بونکنے لگے، جیسے اپنے مالک سے کچھ اور مانگ رہے ہو۔ فیروز نے ایک نظر اپنے پہلو میں کھڑی ڈری سہمی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا۔ اگر میں تمہیں اٹھا کر زمین پر پھینک دوں تو کیا ہی تماشا ہو جائے؟ یہ کہہ کر وہ اسے اٹھانے ہی لگا تھا کہ وہ چیختے ہوئے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں پلیز، نہیں ایسا مت کیجیے گا، یہ کہہ کر وہ چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ یہ گھر کے پچھلے حصے میں موجود ہے، اس لیے یہاں سے نکلنے کی تو ہرگز کوشش مت کرنا، اور گھر کے سامنے والے دروازے پر گارڈز کھڑے ہوئے ہیں، میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ اگر وہ تمہیں باہر دیکھے تو جان سے مار دے۔ اب تمہارے اپنے ہاتھوں میں اپنی زندگی ہے۔ وہ اسے ڈراتا ہوا وہاں سے نکل کر جا چکا تھا۔ فی الحال وہ اس لڑکی کو تھوڑی سی سسپینس دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اس رشتے کو قبول کر سکے۔ فی الحال وہ اس پر کسی بھی قسم کا حق ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے وہاں سے جانے کے بعد وہ تک ہار کر بستر پر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف اس کے بھائیوں کی عزت تھی اور دوسری طرف وہ انسان تھا جس کے آنکھوں میں وہ اپنی محبت دیکھ چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے اپنی بے بسی پر بہت رونا آ رہا تھا۔ فیروز خان بلا شبہ اس پر غصہ کرتا تھا، اسے ڈانٹتا تھا اور کبھی کبھار تو اس پر ہاتھ بھی اٹھا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ اسے تکلیف اسی وقت پہنچاتا تھا جب وہ اس کی بات نہیں مانتی تھی۔ اسے اس بارے میں بھی معلوم تھا کہ ہر بار اس کی اپنی ہی غلطی ہوتی ہے، اسی وجہ سے تو وہ چاہ کر بھی فیروز سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے وہاں پر لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کا دھیان ایک بار پھر سے برف باری کی طرف چلا گیا۔ وہ کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ برف روئی کی طرح نرم تھی، اس کی آنکھیں خوشی کے مارے چمکنے لگی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ بنگلے کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گئی۔ سامنے ہی دروازے پر گارڈ کھڑے تھے، مگر وہ اپنے دھیان میں مگن تھے اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔
فی الحال اسے ان لوگوں سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے تو اس وقت برف باری میں انجوائے کرنا تھا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح برف میں کھیلنے لگی۔ کبھی وہ برف باری کے چھوٹے چھوٹے گولے اٹھا کر انہیں گارڈز کو مارتی اور کھلکھلا کر ہنستی۔ وہ بیچارے مسکرانے کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ چھوٹی سی نادان لڑکی ان کے ساتھ ہی پسندیدہ عورت تھی۔ اگر وہ اس لڑکی کو کچھ کہتے تو نہ صرف اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتے، اور کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اپنی جان سے بھی چلے جاتے۔ انہیں فی الحال اپنی زندگی سب سے زیادہ عزیز تھی، اور زندگی کو بچانے کے لیے اگر یہ ذرا سی خواری برداشت کرنی تھی تو وہ کر ہی سکتے تھے۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی گھر کے اندرونی حصے میں ہی کھیل رہی ہے تو وہ اس کی طرف سے تھوڑے سے بیگانے ہو گئے۔ کافی دیر تک وہ وہاں پر ہی کھیلتی رہی۔ اچانک ہی اس کی نظر ان گارڈز پر پڑی جو اب کرسیوں پر بیٹھ کر اونگ رہے تھے۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر وہ اس وقت یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی تو یقیناً وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ سکتی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھا کر دروازے کی طرف بڑھنے لگی، اور انتہائی احتیاط سے دروازہ کھول کر باہر نکل کے اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ اس وقت وہ اس بنگلے کی حدود سے باہر کھڑی تھی۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس نے قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ ابھی وہ چھوٹی سی بستی کے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ اسے کچھ لوگوں کی آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ لڑکوں کا ایک گروہ تھا جو رات کے اس پہر آوارہ گردی کر رہے تھے۔ جب ان کی نظر ایک خوبصورت حسینہ پر پڑی تو اس سب کی رال ٹپکنے لگی۔ وہ سیاہ معلوم ہو رہے تھے کیونکہ ان کی شکلیں یہاں کے لوگوں سے بالکل بھی نہیں ملتی تھی۔ دوسری طرف ماریا کو لگا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس نے جلدی سے پیچھے کی طرف قدم بڑھا دی ہے۔ وہ لڑکے بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی چلنے لگے۔ او حسینہ، کہاں جا رہی ہو؟ اس قدر شدید سردی میں ہم پر ہی تھوڑی نظر کرم کر دو، تمہارا یہ احسان ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ اور حسینہ، بات تو سنو، ہم سے کیوں ڈر رہی ہو؟ انہوں نے اپنی رفتار تیز کر دی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے بھی خوف کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس بستی سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ لڑکے ابھی تک اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اچانک ہی اسے ایک لڑکے کی آواز سنائی دی۔ اب ہم لوگ ویران جگہ پر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اس لڑکی کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہماری رات بہت اچھی گزر جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ غباثت بھرے انداز میں ہنسنے لگا، جبکہ دوسرے بھی اس کی بات کی تاکید کرنے لگے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی تھی اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ ایک لمبا فاصلہ طے کر سکتی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ تک ہار کر زمین پر گر گئی۔ وہ لڑکے بھی اس کے سر پر پہنچ گئے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے اس کا دوپٹہ پکڑ کر کھینچا۔ وہ تکلیف کے مارے کراہنے لگی اور ان کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ ارے پیاری لڑکی، تمہیں ایسے کیسے جانے دے سکتے ہیں؟ اتنی مشکل سے تو ہمیں اتنا اچھا شکار ملا ہے۔ کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو اس قدر زبردست شکار کو اپنے ہاتھ سے نکلنے کی اجازت دے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا کہ ایک کالے رنگ کی گاڑی وہاں پر آ کر رکی۔ وہ گاڑی کسی اور کی نہیں بلکہ فیروز خان کی تھی۔ وہ مغرور انداز میں اپنی گاڑی سے نیچے اترا اور تن فن کرتا ہوا ان کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اگر تم لوگوں کو اپنی زندگی عزیز ہے تو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ بولا نہیں تھا بلکہ اونچی آواز میں چلایا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ لڑکے کلکلا کر ہنسنے لگے۔ کیا تم نے ہمیں بے وقوف سمجھا ہوا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں اور تمہیں اکیلے ہی اس کے مزے لوٹنے دیں؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، فیروز نے ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر مارا۔ اس کی ناک ٹوٹ گئی تھی۔ خون کا ایک فوارہ وہاں سے نکلا۔ وہ درد کے مارے کراہنے لگا اور چیختے ہوئے کہنے لگا، تم لوگ کھڑے کیوں ہو؟ اس آدمی کو جان سے مار دو، اس سالے کی تو۔ لڑکے ایک ایک کر کے اس کے پاس جا رہے تھے اور وہ ان سب کو سبق سکھا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لڑکے زمین پر پڑے درد کے مارے کرا رہے تھے، یہ میری بیوی کو میری نظر سے دیکھنے کی سزا ہے۔
اس کو تنگ کرنے کی سزا تو تمہیں اپنی حویلی لے جا کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا جو تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑے خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی اپنے صاحب کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اس کا پرسنل ریونج ہے جس میں وہ کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اب اس کے غصے کا رخ اس حسینہ کی طرف ہو گیا تھا جو زمین پر پڑی خوف کے مارے رو رہی تھی۔ وہ زور سے فیروز کے سینے سے لگ گئی اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ فیروز نے اس وقت ایک پتلی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ جب اسے یہ پتہ چلا تھا کہ اس کی بیگم گھر پر موجود نہیں ہے تو وہ سردی کا بھی لحاظ کی بغیر تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور اسی حالت میں ہی یہاں پر پہنچا تھا اور اب اس کے گرم گرم آنسو سے اپنے سینے پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے پیار سے ماریا کے سر پر بوسہ دیا اور اس کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں اس وقت گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دماغ میں ابھی بھی وہی کیڑا بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم ابھی بھی مجھ سے دور بھاگنا چاہتی ہو۔ تمہیں کتنی بار بتاؤں کہ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، مجھ سے دور نہیں جا سکتی ہو۔ میں تم سے شدید محبت کرنے لگا ہوں۔ اتنی محبت آج سے پہلے مجھے کسی سے بھی نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ اتنی محبت تو مجھے اپنی ذات سے بھی نہیں ہے جتنا پیار مجھے تمہاری ذات سے ہے۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، میرے لیے بہت عزیز ہو۔ تم سے دور ہونے کا احساس مجھے بہت تکلیف پہنچاتا ہے۔ تم تو میرا وجود کا حصہ بن گئی ہو۔ اگر میں تمہیں خود سے دور کروں گا تو مجھے تکلیف پہنچے گی۔ تم کیوں یہ بات نہیں سمجھ پا رہی؟ کیوں مجھے تکلیف پہنچا رہی ہو؟ اتنے عرصے سے وہ جس چیز سے نظریں چرا رہا تھا، آج وہ بات اس کی زبان پر آ گئی تھی، جبکہ وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے اس کا اظہار محبت سن رہی تھی۔ وہ جو ایک بہت بڑا گینگسٹر تھا جس نے کبھی بھی کسی پر رحم نہیں کیا تھا اور جسے عورت کے نام سے ہی شدید نفرت تھی، وہ آج اس سے شدید محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وقت بدلنے میں بھی ٹائم نہیں لگتا ہے۔ ایک وقت تھا جب اسے صرف اور صرف اپنی طاقت بڑھانے کی بے چینی رہتی تھی اور آج یہ وقت تھا کہ اسے صرف اور صرف اپنی بیگم کی حفاظت کی فکر رہتی تھی۔ آپ ایک گینگسٹر ہے، آپ بہت سے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور مجھے ظالم لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میں لوگوں پر ظلم کرتا ہوں؟ میں تو ایک بہت ہی اچھا اور شریف انسان ہوں۔ میں تو ہمیشہ دوسروں کے کام آتا ہوں۔ وہ معصوم سے لہجے میں بولا تو وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگی۔ آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ آپ نے خود ہی مجھے کہا تھا۔ اس نے بے چینی سے اپنے سر پر ہاتھ مارا، ایک آنکھ بند کرتے ہوئے بولا، ایک تو مجھے بھی نہ پتہ نہیں کون سا کیڑا کاٹتا ہے جو تم سے اس طرح کی باتیں کر دیتا ہوں۔ دیکھو، ماضی میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اسے بھول جاؤ۔ اب میں بہت ہی اچھا اور نیک انسان بن گیا ہوں۔ تمہارے لیے تو میں نے ہر برا کام چھوڑ دیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو میرے ان گارڈ سے پوچھ لو۔ اس نے ان گارڈز کی طرف دیکھا تو وہ سارے ایک ہی آواز میں بولے، جی بیگم صاحبہ، صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے، انہوں نے واقعی یہ سارے کام چھوڑ دیے ہیں۔ دل ہی دل میں وہ اپنے رب سے معافی مانگ رہے تھے کیونکہ وہ ایک بہت بڑا جھوٹ بول رہے تھے۔ اگر وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو بتا دیتے کہ کل رات کے وقت ہی ان کے صاحب نے کون سا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے تو وہ یہاں پر رکنے میں ایک منٹ بھی نہ لگاتی، مگر انہیں اپنے صاحب کا گھر بھی تو بچانا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ان کے صاحب کو کسی سے عشق ہوا تھا، وہ کیسے اپنے صاحب کو عشق میں ناکام ہوتا ہوا دیکھ سکتے تھے؟ چلو اب بہت رات ہو گئی ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے، گھر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیگم کا بازو پکڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن درد سے کراہتے ہوئے دوبارہ سے زمین پر گر پڑی۔ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ بے چینی سے بولا۔ وہ جلدی جلدی بھاگی تھی، اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا تھا اور پاؤں کا ناخن اکھڑ گیا، مگر سردی اس قدر شدید تھی کہ اس کے پاؤں سن ہو گئے تھے اور خوف بھی بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے پاؤں کی طرف توجہ ہی نہیں دے پائی۔ اب جب اس کی نظر اپنے پاؤں پر پڑی تو وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، وہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میری طرف دیکھو، سب ٹھیک ہے۔ ابھی بھی وہاں پر ایک چھوٹا سا ناخن کا ٹکڑا اٹکا ہوا تھا
جسے وہ کسی طرح سے باہر نکالنا چاہتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ اس کی بیگم کو اسی ٹکڑے کی وجہ سے ہی تکلیف ہو رہی ہے۔ پلیز آپ میرے ناخن کو ہاتھ نہ لگائیے گا، وہ چھوٹے بچوں کی طرح اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولے۔ میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، تم ادھر میری آنکھوں میں دیکھو۔ وہ اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا رہا تھا۔ وہ خاموشی اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں پر ایک پورا جہان آباد تھا، اور اس جہان کی ملکہ وہ خود تھی۔ فیروز جانا تھا کہ اس کا پاؤں اس وقت سن ہے۔ اگر وہ ٹکڑا اتارے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے اس نے خاموشی سے ناخن کا ٹکڑا الگ کر دیا اور اسے محسوس بھی نہیں ہونے دیا۔ وہ اسے اپنی بازو میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دونوں بنگلے میں پہنچ چکے تھے۔ اب کی بار وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر گیا اور اس کے پاؤں کی ڈریسنگ کرنے لگا۔ اسے پین کلر دے کر آرام سے بستر پر لٹایا اور اس کے اوپر کمبل ٹھیک کر دیا۔ تم مجھے اتنی اچھی کیوں لگتی ہو؟ یہ سوال وہ کوئی 5ویں بار کر رہا تھا۔ میں نہیں جاننا چاہتی، اس نے فوراً سے اپنی نگاہیں جھکا لی، مگر مجھے پتا ہے تم مجھے اتنی اچھی اس لیے لگتی ہو کیونکہ تم باقی سب دنیا سے بالکل منفرد ہو۔ تمہارا دل صاف ہے، تمہارے دل میں کسی قسم کا بوجھ نہیں ہے، تمہارے دل میں نفرت نہیں ہے۔ جو کچھ تمہارے دماغ میں ہوتا ہے وہی تمہاری زبان پر ہوتا ہے۔ تم دوسروں کی طرح اپنے چہرے پر ماسک لگانا نہیں جانتی ہو، اور تمہاری یہی اصلیت مجھے بہت پسند ہے۔ آپ یہ بات اتنی یقین سے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ حیرانگی سے اس سے سوال کرنے لگی، حالانکہ اسے اپنی بیگم کی طرف متوجہ ہوئے بھی صرف چند ہفتے ہی گزرے تھے۔ یہ سب کچھ میں اتنے یقین سے اس لیے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں انسان کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیتا ہوں کہ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی جس فیلڈ میں گزاری ہے، مجھے اس حوالے سے کافی اچھی تجربہ مل گیا ہے۔ اچھا مجھے بتائے کہ اس وقت میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ اپنے چہرے کو ہر قسم کے تاثرات سے پاک کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اس وقت تم یہ سوچ رہی ہو کہ تمہیں مجھ پر یقین کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیا تمہیں اپنا آپ میرے حوالے کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا اور قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پینے لگا تھا۔ وہ اس بار اس کو خود سے دور نہیں ہٹا رہے تھے۔ اس نے مضبوطی سے اس کے کالر پکڑ لیے۔ دوسری طرف فیروز خان کی جنونیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کو اپنے اندر سمو لے کر اچانک ہی اس کی ٹانگ اپنی بیگم صاحبہ کے پاؤں سے ٹکرائی۔ وہ درد کے مارے کراہ اٹھی اور چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی۔ مجھ سے دور ہو جائے، میرے پاس نہ آیا، مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ اس نے جلدی سے اسے خود سے دور کیا تو وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے مصنوعی غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک تو تمہیں زخم بھی آج ہی لگنا تھا، سارا موڈ خراب کر دیا تم نے۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اچھا تو اس میں میرا قصور ہے؟ اس نے ماریا کا سر اپنے کندھے پر رکھا ہوا تھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے کبھی بھی دھوکہ مت دینا ماریا، مجھے دھوکہ دینے والے لوگوں سے شدید نفرت ہے، اور جو مجھے دھوکہ دیتا ہے میں ان کو معاف بھی نہیں کرتا ہوں۔ میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیتا ہوں۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، میں تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تمہیں پہلے ہی خبردار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ماریا کے ماتھے پر بوسہ دیا، جبکہ وہ ایک بار پھر سے اپنی ماضی میں کھو گئی۔ کہنے کو تو وہ اپنی خاندان کی لاڈلی بیٹی تھی اور اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، لیکن اس حویلی میں اس کی حیثیت ایک نوکرانی جیسی تھی۔ دراصل اس کی ماں جوانی میں ہی کسی مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ ہر وقت ہی اسے اپنی دادی جان کی طرف سے یہی تانے ملتے رہتے تھے کہ تم بھی اپنی ماں جیسے نکلو گی اور حویلی سے بھاگنے کی کوشش کرو گی۔ اس کے بھائی بھی اس سے نفرت کرتے تھے، اس پر حد سے زیادہ سختی کرتے تھے۔ اسے حویلی سے باہر قدم نکالنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ صرف سب سے چھوٹا بھائی ہی تھا جو اس سے محبت کرتا تھا، جو اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی خواہشات کو پورا کرتا تھا اور اس کے لیے ڈھیر سارے تحائف بھی خرید کر لاتا تھا۔ باقی گاؤں والوں کے سامنے اور خاندان والوں کے سامنے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن حویلی کے اندر اس کو نوکرانیوں جیسا ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ اس کی تائی جان کچن کے سارے کام بھی اسی سے کرواتی تھی۔
اسے آگے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس نے صرف میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس نے کالج میں جب داخلہ لینے کی خواہش ظاہر کی تو اس کی دادا نے سختی سے انکار کر دیا کہ میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس کی تائی کی بیٹی بھی کالج پڑھنے کے لیے جاتی تھی، جس کی دوستی ہر قسم کے لڑکوں کے ساتھ تھی۔ وہ رات گئے تک ان لڑکوں سے باتیں بھی کرتی رہتی تھی، لیکن کسی کو بھی وہ نظر نہیں آتی تھی۔ سب کی نگاہیں صرف اور صرف ماریا پر ہی ٹکی تھی، اور ہر کسی کو یہی ڈر تھا کہ ماریا دھوکہ نہ دے دے۔ کچھ ہی وقت گزرا تو خاندان میں ایک قتل ہو گیا، جس کا الزام اس کے سب سے چھوٹے بھائی پر آیا تھا۔ اس کا بھائی گھر سے فرار ہو گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا اور اس کے بھائی کی جگہ اس کو قربانی دینی پڑی۔ فیروز خان کے خاندان میں چلی آئی، جہاں پر فیروز خان کی ماں نے پہلے ہی دن اس پر حد سے زیادہ ظلم کیا تھا۔ وہ موت کے قریب پہنچ چکی تھی جب فیروز کی نظر اس پر پڑی۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے بنگلے میں لے آئے اور اپنے خاندان والوں کو بھی کہہ دیا کہ اس سے میرا حساب بنتا ہے۔ میرے علاوہ کسی کو ماریا سے برا سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے اسے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ وہ نہیں جانتا تھا، مگر اسے اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسے شہر میں موجود بنگلے میں لایا۔ وہ انیکسی میں رہنے لگی، جبکہ وہ خود اس سے الگ بنگلے کے اندر ہی رہتا تھا۔ 2 مہینوں تک اس نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی، لیکن جب تھوڑا سا وقت گزرا تو ایک دن وہ بنگلے کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے سفید رنگ کا خوبصورت جوڑا پہنا ہوا تھا۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ فیروز اسے پہلی بار غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں وہ اس پر پیدا ہو گیا، اور اگلے ہی دن اس نے اسے حکم سنا دیا کہ تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ تو شکر ادا کر رہی تھی کہ اس انسان سے اس کی جان چھوٹی ہوئی ہے۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ اس کے بھائی نے قتل نہیں کیا۔ بہت جلد ہی وہ بے گناہ ثابت ہو جائے گا تو وہ اس انسان کے چنگل سے آزاد ہو جائے گی، کیونکہ اس کو نوکرانی سے معلوم ہوا تھا کہ یہ انسان ایک بہت بڑا گینگسٹر ہے جو غیر قانونی سرگرمیاں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں پر ظلم بھی کرتا ہے۔ اسے ظالم لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فیروز خان سے بھی دور ہونا چاہتی تھی۔ اس نے اس حویلی سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر گارڈ نے اسے پکڑ لیا۔ فیروز اسے لے کر ایک اور جگہ پر شفٹ ہو گیا تھا، مگر وہ وہاں پر بھی باز نہیں آئی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ہر دن فیروز کو اس سے محبت ہوتی جا رہی تھی، اور اب تو یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ اس کو دیکھے بغیر بھی رہ نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس کے بازو میں سو گئی تھی، جبکہ وہ اب اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم رہا تھا اور ایک ایک نقش کو حفظ کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کرسمس آئی تو وہ بھی اس کی نیند خراب ہو جانے کی ڈر سے پیچھے ہٹ کر لیٹ گیا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو موسم کافی خوشگوار تھا، مگر اس کے پاؤں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے تک وہ درد سے چلاتی رہی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد اس کا پاؤں تھوڑا سا ٹھیک ہونا شروع ہوا تو اس نے پھر سے باہر جانے کی ضد شروع کر دی۔ وہ اس کی ہر بات بغیر کسی احتجاج کے مان لیتا تھا۔ ابھی بھی وہ اسے گلگت کے سب سے خوبصورت علاقے میں اپنے بازو میں اٹھا کر سیر کروا رہا تھا۔ وہ جب بھی کوئی خوبصورت جگہ دیکھتی تو خوشی سے بچوں کی طرح چلانے لگتی، اور وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگتا۔ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فیروز کو اس کی آواز سنائی دی۔ مجھے بھی تمہیں خوش دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ رات وہ کھانے کے لیے ہوٹل میں گئے اور وہیں پر انہوں نے رات گزاری تھی۔ جب وہ کمرے میں گئی تو فیروز نے ایک بہت ہی خوبصورت لباس اس کے حوالے کیا۔ اسے پہن کر میرے پاس آؤ، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کی باتوں کا مفہوم وہ اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی۔ انکار کیے بغیر اس نے خاموشی سے وہ لباس پہنا اور کمرے کے اندر داخل ہوئے جہاں وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہماری شادی اچھے حالات میں نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میں تمہیں منہ دکھائی نہیں دے پایا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک ڈبی نکالی جہاں پر ڈائمنڈ کا ایک لاکٹ موجود تھا۔ وہ لاکٹ اس نے اپنی بیگم کو پہنایا اور اسے اپنے بازو میں اٹھا کر بہت ہی احتیاط سے بستر پر لٹایا۔ اس کے بعد وہ اس میں کھونے لگا۔ رات آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی اور وہ اس کے وجود میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو اس کے چہرے پر فیروز کی محبت کے نقش صاف نظر آ رہے تھے۔
ایک دم سے اس کی زندگی تبدیل ہو گئی تھی۔ ماضی کی ساری تلخیوں کو وہ بھول چکی تھی۔ فیروز نے اسے بات سمجھائی تھی کہ جن لوگوں نے تمہاری قدر نہیں کی، تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ تم لوگوں کو بھول جاؤ۔ خوشیوں پر تم پورا حق رکھتی ہو۔ تم صرف اور صرف اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچو۔ تمہارے بھائی اس وقت صرف اور صرف اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے ہی تمہیں حویلی بلا رہے۔ تھوڑا وقت گزرے گا تو وہ پھر سے تمہارے ساتھ برا سلوک کرنے لگیں گے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ لوگ پھر سے شہر واپس لوٹ گئے تھے۔ ماریا فیروز سے بے تحاشا پیار کرنے لگی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا انسان تھا جو اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ فیروز اس کی ہر چھوٹی خواہش پوری کرتا تھا۔ اس کی ضروریات کو اس کے کہے بغیر ہی پورا کر دیتا تھا۔ اس نے اپنی بیگم صاحبہ کا داخلہ بھی کالج میں کروا دیا تھا۔ وہ شہر کا سب سے بڑا کالج تھا۔ وہ خود ہی اسے لینے جاتا تھا اور خود ہی ڈراپ کرتا تھا۔ وہ ماریا کو یوں ٹریٹ کرتا تھا جیسے وہ چھوٹی سی بچی ہو۔ ایک دن جب وہ کالج گیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اس کو اس کے بھائی وہاں سے لے گئے ہیں۔ لمحے کے لیے اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس نے چھوٹی سی لڑکی کو کھو دیا ہے۔ وہ ریس ڈرائیونگ کرتا ہوا اس کی حویلی پہنچا جہاں پر اس کے دادا جان کھڑے مسکرا رہے تھے۔ فیروز کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تمہیں کیا لگا تھا کہ ہم اپنی لڑکی تمہیں اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے دیں گے؟ وہ ہماری حویلی کی عورت ہے اور اب تو میرا پوتا بھی بے گناہ کہلایا گیا ہے، تو ہم وہ لڑکی تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ انہیں وہ بے عزتی یاد تھی جو فیروز نے سب گاؤں والوں کے سامنے ان کی تھی، اور اسی ذلت کا ہی وہ اس سے بدلہ لے رہے تھے۔ یہ بات میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ میری بیوی خود اپنے منہ سے یہ الفاظ ادا نہیں کرتے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس چھوٹی سی لڑکی کو وہاں پر لایا گیا۔ ماریا کا وجود اس وقت خوف سے کانپ رہا تھا۔ ایک طرف اس کے بھائی اور اس کا خاندان کھڑا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ شخص کھڑا تھا جس نے اسے جینا سکھایا تھا۔ میں فیروز کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ فیروز تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کو زندگی کی نوید دے دی ہو۔ اس کا بڑا بھائی اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا، مگر چھوٹے بھائی نے تیزی سے اس سے پیچھے کر دیا۔ اس کی زندگی ہے، اس کو اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ زیادہ زبردستی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بار پھر سے فیروز کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چل دی تھی۔ یہ سب کچھ اس نے فیروز کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے کہنے پر کیا تھا، جو تھوڑی ہی دیر کے پہلے اس کے کمرے میں آیا تھا اور اسے ہدایت دی تھی کہ تم کچھ بھی ہو جائے اس حویلی میں مت رکنا، ورنہ یہ حویلی والے تم سے ان جرموں کا حساب لیں گے جو تم نے کی ہی نہیں۔ فیروز واقعی اب ایک اچھا انسان بن گیا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے بہت سے غیر قانونی دھندے بھی چھوڑ دیے ہیں۔ اس نے تمہارے لیے خود کو تبدیل کر دیا ہے۔ اب اس سے زیادہ محبت کا ثبوت وہ کیا پیش کر سکتا ہے؟ تم اس کا ہاتھ تھام لو، دیکھنا تمہاری زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ اس نے اپنے بھائی کی بات مانی تھی اور واقعی قسمت اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ ساری تلخیاں ختم ہو گئی تھی۔ 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک بہت ہی پیارے بچے سے نوازا جس سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔